السلام علیکم۔ ایک رات ایک کہانی۔ سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ آج اسے 2 ماہ ہو گئے تھے کہ وہ بے روزگار تھا۔ اسے آس پاس جاتے لوگوں سے کچھ غرض نہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں عجیب شور تھا۔ کوئی ریڑھی والا کچھ بیچ رہا تھا، کوئی بس والا آوازیں کس رہا تھا اور سواریوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ راشد بالکل ان چیزوں سے انجان، اپنی دھن میں مگن، گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہ بات چل رہی تھی کہ 3 دن سے جو بھوک نے اسے تنگ کیا ہوا ہے، اب اس کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ اسی سوچوں میں اس کا گھر آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ وہ اکیلا رہتا تھا، نہ کوئی بھائی نہ بہن۔ ایک چچا کی بیٹی سے اس کی منگنی ہوئی تھی اور وہ لوگ بھی یہ تقاضا کرتے تھے کہ راشد کوئی کام کرے تو ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں۔ اب اسے 2 ماہ سے مستقل کام نہ مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے گھر میں کچھ چیزوں کو تلاش کیا، مگر گھر میں بھی کچھ بیچنے کو نہ تھا۔ تھک ہار کر پانی کا گلاس پیا اور وہ اپنے بسترے پر لیٹ گیا۔ نیند آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اسی بے چینی میں رات کا پہر داخل ہونا شروع ہوا۔ ابھی شام کا ہی وقت تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں چچا کے گھر جاؤں اور شاید وہاں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ آخر وہ میرے چچا کا گھر ہے اور میری وہاں منگنی ہوئی ہے۔ جب وہاں پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور جب اس نے دیکھا چچا جان ایک چارپائی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو راشد ان کے پاس سلام کر کے بیٹھ گیا۔ چچا جانتے تھے کہ آج کل یہ بے روزگار ہے اور اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ان سے سرسری پوچھ لیا کہ راشد کام کا سناؤ۔ انہوں نے کہا چچا جان بس تلاش کر رہا ہوں۔ اب راشد کی آنکھیں لگاتار چچا کے کھانے پر تھی اور اس کو بھوک بے دردی سے تنگ کر رہی تھی۔ تو چچا نے باتوں باتوں میں اسے کہا راشد، جب انسان کی جیب خالی ہوتی ہے تو اسے چاند بھی روٹی نظر آتا ہے۔ تو وہ کھلے صحن میں بیٹھے تھے۔ راشد نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اسے گول چاند واقعی کسی روٹی کی مانند نظر آیا۔ اب چچا کھانا کھا چکے تھے اور راشد کی منگیتر آئی اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ راشد مایوس ہو گیا کہ انہوں نے اسے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ اسی پریشانی میں چچا کے گھر سے بھی باہر آ گیا۔ باہر آ کر اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ آخر رات گہری ہونا شروع ہو گئی تو وہ ایک راستے پہ چل پڑا۔ تو اچانک اس کے پیٹ میں شدید ترین درد ہوا اور وہ وہاں فٹ پاتھ پر ہی لیٹ گیا۔ تو اچانک اس کے پاس سے ایک کار والے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی درد سے بلبلا رہا ہے۔ تو بچوں نے اپنے والد سے کہا
کہ ابو جان لگتا ہے کوئی تکلیف میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس کے والد نے کہا بیٹا تم ان لوگ کو نہیں جانتے، یہ لوگ نشہ کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ کار سے اترے اور راشد کے پاس گئے۔ راشد اوندے منہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور تکلیف میں تھا، اور یہ تکلیف اس کی بھوک کی تھی۔ تو بچوں کے باپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے نہیں ملی؟ تو راشد نے بمشکل ہاتھ کھڑا کیا اور 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں، اور 2 دن سے اسے نشہ نہیں ملا۔ اب راشد اس کی بات کا کیا جواب دیتا، وہ تو اپنے درد میں پریشان تھا۔ خیر ان لوگوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے۔ راشد بڑی ہمت کر کے اٹھا اور تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ اچانک پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اوئے آوارہ گرد کہاں گھوم رہے ہو؟ راشد میں پہلے ہی سکت نہ تھی، ہمت نہ تھی، وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ پولیس والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار آج رات ہم اس سے کھانا کھائیں گے، آج اس کو مرغا بناتے ہیں اور اپنے ساتھ لے چلتے ہیں اور کسی اچھی جگہ پہ اس سے کھانا کھائیں گے اور یہ بل بھی ادا کرے گا۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ راشد تو خود 3 دن کا بھوکا ہے اور اس کی جیب میں ایک پوٹھی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پولیس والوں نے اسے موبائل میں بٹھایا اور لے گئے بنس روڈ پر، جو کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے۔ راشد نے سوچا پیسے دینا بات کی بات، چلو کھانا تو کھائیں، کھانا تو ملے گا۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ ہی وہاں بیٹھ گیا۔ ویٹر نے آ کے ان کے لیے کھانا لگایا جس میں بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس کی خوشبو نے راشد کو پاگل کر دیا۔ 3 دن کی بھوک تھی۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ تو راشد اور پولیس والے کھانا کھانے لگ گئے کہ اچانک سامنے سے ان کا افسر ایک موٹر سائیکل پر آتا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے پولیس والوں کو کہا اوئے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ڈیوٹی کے ٹائم تم یہاں کھانا کھا رہے ہو اور یہ لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب پولیس والے اپنے افسر سے گھبراتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور دور سے آیا ہے، اس لیے اسے کھانا کھانے لائیں۔ تو راشد نے جیسے ہی اس کے پیٹ میں کھانا چلا گیا، اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً کہا ہاں چچا جان، میں بڑی دور سے آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ نے کھانا کھلایا، بڑا مزہ آیا۔ اب آپ ایک کام کریں کہ مجھے جو ہے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں گاؤں واپس جا سکوں۔ اب پولیس والوں کا افسر ان کے سامنے تھا، اگر وہ اسے اپنا بھتیجا نہ مانتے اور اسے کچھ پیسے بھی کرائے کے لیے نہ دیتے جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا، اس کی غرض سے انہیں اسے کچھ پیسے دینے پڑے۔ راشد کا اللہ نے پیٹ بھی بھروایا اور اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی آ گئے۔ اب راشد اپنے راستے کی طرف جانے لگا تو افسر نے کہا کہاں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں، اس طرف جانا ہے، وہاں سے ایک دوست کے ساتھ کل صبح گاؤں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا آپ آؤ، میں آپ کو تھوڑا آگے چھوڑ دیتا ہوں۔ راشد افسر کے ساتھ بیٹھ گیا اور پولیس والے بڑے غصے سے راشد کو دیکھتے رہے کہ آج ہم نے جس کو اپنا مرغا سمجھا اس نے ہمیں مرغا بنا دیا اور قسمت نے ہمیں ہی لوٹ لیا۔ اب وہ کیا جانے کہ اوپر والے کا نظام کیا ہے، وہ کس کو کھلانا چاہتا ہے اور کس سے کھلانا چاہتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ لگتا۔ راشد مزے سے اگلے چوک پر اترا، افسر کا شکریہ ادا کیا اور جو
पुलिस वालों से 500 रुपये लिए थे उससे जेब में डाला और उछलता हुआ अपने घर की तरफ रवां दवा हो गया। उसने सोचा, आज खाना भी अल्लाह ने खिलाया और पैसे भी दिलाए, कल देखेंगे काम के बारे में। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।